الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ 24واں پارہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ تمہارے رب کا فرمان ہے، تمہارے رب نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو قبول کروں گا، سنوں گا۔ جن لوگوں نے میری عبادت سے تکبر اختیار کیا تو وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آیت مبارکہ دعا کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رازق مان کر اس سے اپنی مشکلات کو دور کرنے کی التجا کرنا، یہ دعا کا مفہوم ہے۔ پھر جگہ جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ دعا کے آداب میں سے بتایا جا رہا ہے۔ اپنے رب کو پکارو تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیہ، اور چھپ کے۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، آپ کی تکالیف کا، آپ کی مشکلات کا مداوع لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سب کچھ عطا کرنے والی ہے۔ وہ جب بندوں کو عطا کرتا ہے تو ایک قطرہ، ایک ذرہ کا برابر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ جب سے کائنات بنائی ہے قیامت تک وہ اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو کھلا پلا رہا ہے، عطا کر رہا ہے سب کچھ۔ اس کے خزانے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ چنانچہ کچھ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں منقول ہیں، انہوں نے دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہ بڑی عمر میں اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہ بڑھاپے کی عمر ہے، اس میں مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کو اولاد عطا فرمائی۔ وہ بڑا ہی مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کے قریب ہے، وہ اپنے بندوں کی التجاؤں کو سنتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ پھر اسی طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا ساری کی ساری عبادت کا نچوڑ ہے۔ دعا کے ذریعے سے آپ کی ساری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہماری عبادات قبول ہو رہی ہیں۔ دعا ایسی بابرکت چیز ہے کہ انسان کو محروم نہیں کرتی۔ وہ زکریا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے پروردگار تجھے پکار کے میں محروم نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ مشہور واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، مچھلی کے پیٹ میں چلیں گے 3 اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، تاریک رات کا اندھیرا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام اگر مجھے نہ پکارتے، اپنے پروردگار کی تسبیح اور پاکیزگی نہ بیان فرماتے، لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ وہیں پر رہتے۔ تو اس مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں انہوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا ان الفاظ کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ہمیں ادب نہیں ہے دعا کا۔ دیکھیے ہمارے گھر میں کوئی مانگنے کے لیے آئے نا بیکاری، تو اگر اس کا ہاتھ اس طرف ہو، رخ بھی اس طرف ہو، تو ہمارا شوق بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس کو عطا کریں۔ لیکن اگر ہم اس کی طرف دیکھیں، ہاتھ تو اس طرف ہے لیکن وہ کسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، مشغول ہے، ادھر ہے ادھر ہے، تو ہم کہیں گے جاؤ بھائی اپنا کام کرو، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ یہ طریقہ ہے مانگنے کا؟ ایک حقیر سی مخلوق ہے ہم، حقیر سی، کیا کچھ چیزیں ہمارے پاس، کیا خزانے، کچھ بھی نہیں ہے۔
مگر ایک بیکاری مانگ رہا ہے جو ہم سے بھی کمتر ہے، وہ ہم سے مانگ رہا ہے اور ہمارے غصے کا یہ عالم ہے۔ وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، غفور الرحیم، خالق کائنات، مالک لم یزل، حی القیوم، ذو الجلال والاکرام، وہ ہستی ہے، اور ہم اس کے آگے 2 سیکنڈ سر مارتے ہیں، 2 سیکنڈ جھکتے ہیں رکوع میں، 2 سیکنڈ دعا کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ محروم نہیں کرتا۔ مگر ہمارا طریقہ کار درست نہیں ہے، ہمارا مانگنے کا، عبادت کا طریقہ، ادب و احترام، تواضع، انکساری، وہ پوری نہیں ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگنی چاہیے، گھنٹوں کے حساب سے، پونا پونا گھنٹہ، آدھا آدھا گھنٹہ، پھر انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ 2 منٹ کی دعا سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کچھ گھڑیاں ایسی ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہیں۔ ماں باپ کی ہستی ہے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں، بوڑھے مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، ان سے التجا کرنا چاہیے، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، اس سے دعا کی ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ اسی طرح کچھ اوقات اور کچھ گھڑیاں ایسی ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کی مناسبت بھی ہے، تو جمعۃ المبارک میں بھی صبح سے شام تک ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں آپ درود شریف پڑھتے رہا کریں اور دعا مانگیں، آپ کی وہ دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ مسلمانوں کے اوپر بھی پوری دنیا کے اندر انتہائی مشکل وقت ہے، اوکھا وقت ہے، اور ہم سب بھی کے لیے مشکل ہے کہ فتنوں کا دور آ رہا ہے، دن بدن فتنے ہیں، شرارت ہے، جگہ جگہ پر شیطان کھڑا ہے ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالنے کے لیے، کس شکل میں، کس صورت میں، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کے حضور میں دعا ہی کرنی چاہیے، اور دعا کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ ہمیں دعا کے اندر ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں، ہمیں ادب و احترام کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے پورے احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، پھر اسم اعظم شریف پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ اسم اعظم میں یہ ہر دعا کے شروع میں پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔